حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے، شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آگے، تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں. کچھ اہل حدیث تھے، کچھ دیوبندی تھے، کچھ بریلوی تھے. وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں؟ میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں. اچھا، ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا. وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. میرے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے. جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ، اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر، میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں. ان کو سیدہ زینب نے بدعا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اب لوٹے آ گئے، آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے، تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعہ بھی جناب تو پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی، بس اس کو اسی پہ رہنے دیں. باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں. جامع ترمذی میں حدیث کو بعض اوقات حسن صحیح غریب لکھا ہوتا ہے. صحیح اور غریب بیک وقت کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. صحیح ہونا تو اس کی اسناد کے اوپر، سند کے اوپر بات ہو رہی ہے. غریب ہونا اس کی سینسٹیوٹی پہ بات ہو رہی ہے. جیسے حدیث متواتر وہ ہے جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہو، اس کے مقابلے پہ خبر واحد ہے یا غریب حدیث ہے جسے کسی ایک صحابی نے روایت کیا ہو. غریب کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستانی والا غریب نہیں ہے. اور غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا. صحیح حدیث بھی غریب ہو سکتی ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ صرف سیدنا عمر سے ہے، یہ بھی غریب روایت ہے، ایک صحابی نے روایت کی ہے. غریب کا مطلب ہے کہ راوی ایک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غریب ہے. یہ غریب اجنبی کو کہتے ہیں عربی میں، اجنبی جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے ایک بندے کے. تو اس طرح کئی حدیثیں ہیں جو، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر یہ بھی اجنبی روایت تھی کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جائے گا جہاں پہ وہ فوت ہوگا. یہ کسی صحابی کو نہیں پتا تھا. حضرت ابوبکر نے کہا تھا نا، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ملتا ہے، سنن ابن ماجہ میں، کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ان کی چارپائی کے نیچے کھودو. اب یہ بھی روایت غریب ہے لیکن صحیح روایت ہے. ٹھیک ہو گیا. صحابہ میں تو اختلاف ہو گیا تھا کہ بیت المقدس لے جائیں، بقیع غرقد لے جائیں، کہاں دفنائیں حضور کو. ٹھیک ہے. ہم اپنی زمین رینٹ پر دیتے ہیں کاشتکاری کے لیے جس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، کیا یہ کام جائز ہے؟ سب کے نزدیک جائز ہے جی، لیکن اس میں ایک بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کو کرائے پہ زمین دے رہے ہیں تو وہ اس طرح دیں گے کہ یہ زمین ہے میری، اس پہ کاشتکاری کرو، اس سے جو آمدن ہوگی اتنے % مجھے دینا ہے آمدن کا. شاہ جی آمدن کا 50% نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ 50% پہ کرتے تھے، لیکن اس میں عام اجازت ہے، آپ جس طرح مرضی کریں. لیکن اگر نقصان ہوگا نا تو سارا اس کا ہوگا جس کی زمین ہے. اس لیے کہ اس بیچارے نے تو محنت کی نا، وہ تو اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا نا. اس کی محنت ضائع گئی، آپ کا مال ضائع گیا. یہ اسلام بینیفٹ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نقصان بھی آدھا کرے گا. اس غریب کی تو محنت پہلے ضائع گئی، وہ تو پہلے ہی غریب ہے، وہ اتنے جگہ ہوتا تو اپنی زمین میں نہ ہلوائی کرتا، اس کے پاس تو زمین ہی نہیں تھی. آپ اس کو اور دبانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اصول ہر جگہ لگا. ہوں میرا نہیں دین لگے رینٹ دے. ٹھیک. میں نے اور میری بیوی نے سیونگ کر کے فلیٹ خریدا ہے جس کا کرایہ ملتا ہے. کیا اس فلیٹ کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ فلیٹ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر کرائے پہ ہے. یہ تو اجماع ہے اس کے اوپر. اس پہ تو میرا مسئلہ 95B میں نے پورا رمضان محنت کر کے 70 قدیم اور جدید مسائل زکوٰۃ کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں. ایسٹ جو اس طرح کے کرائے پہ ہیں اس پہ چاہے وہ اربوں کے ایسٹ ہوں، 0 زکوٰۃ ہے. اس کے کرائے پہ بھی زکوٰۃ تب ہوگی جب وہ کرایہ جڑے گا 1 سال کے لیے. اگر وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہے، کس طرح 5 کروڑ کی کوٹھی ہے، 3 پورشن ہے،
نچلے میں خود رہتے ہیں, اوپر والے 2 کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, وہ کرایہ تقریباً 1 لاکھ آ رہا ہے, اس سے وہ کھا رہے ہیں اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کروڑ پتی کے بالک ہیں لیکن غریب ہیں. تو اب وہ کروڑوں پہ نہ زکوٰۃ ہے نہ اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے, وہ تو اس سے کھا رہے ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں ہے, لوگوں کا روزگار کھلے. آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے, پڑا رہے سال ایک, زکوٰۃ دیں گے. 10 لاکھ کا پلاٹ اگر گھر بنانے کے لیے نہیں لیا ہوا, اپنا ذاتی گھر, ویسے ہے پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ, انویسٹمنٹ کے لیے مال تجارت ہے, زکوٰۃ دیں گے. لیکن اسی 10 لاکھ کی 4 دیواری کر کے آپ وہ پلاٹ کرائے پہ دے دیں, زیرو زکوٰۃ. مکان بنا لیں, زیرو زکوٰۃ, کیونکہ پیسہ رننگ میں ہے. اس 10 لاکھ کی آپ گاڑی خرید لیں اور گاڑی رینٹ کار پہ چڑھا دیں, زیرو زکوٰۃ, کیونکہ لوگوں کا روزگار کھل رہا ہے. اور اس گاڑی کی کمائی سے آپ کھائیں, بس وہ کھا رہے ہیں, آپ جڑ تو نہیں رہا, زیرو زکوٰۃ. تو آپ کروڑوں کے مالک ہو کے بھی زیرو زکوٰۃ پہ آ سکتے ہیں اگر آپ ان ایسٹ سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہو, اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا زیادہ. اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا, اسی لیے اس پہ پلنٹی ڈالتا ہے. یہ اسلامک ٹیکس ہے 2.5% زکوٰۃ. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات جی, اسلام ناپسند کرتا ہے سیونگ کو. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی ہے, آپ نے جوڑا ہی نہیں کبھی. اسلام کہتا ہے جوڑا گیا پھر اتنا اللہ کی راہ میں نکال. تو سر یہ جب کوئی زیادہ جوڑے گا, آپ کو 1 لاکھ پہ تو 2,500 دینا وہ آسان لگ رہا ہے. 1 ارب پہ پتہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 کروڑ. سر جی لاکھ پہ تو 2,500 بڑی تھوڑی سی زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جس کے پاس 1 ارب والے کو 2.5 کروڑ ہر سال نکالنا پڑے گا, کہ کہتے میرا تو مال ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, ہے نا ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. عمرے کے دوران کیا قصر نماز پڑھی جائے گی؟ عمرہ اگر صحیح بخاری میں حدیث ہے ابن عباس سے کہ نبی علیہ السلام نے 19 دن تک اگر قیام کرتے تھے نا تو قصر فرماتے تھے. 19 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ مسافر ہوگا. 15 دن کا بھی قول عبداللہ بن عمر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے, لیکن وہ بھی 19 دن میں داخلی ہو جائے گا نا. 19 تک چھوٹ ہے, صحیح بخاری میں 19 دن ہے. اب چونکہ عمرے کے پیکج تو 15 دن کے بھی ہوتے ہیں, ایون مہینے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ مسافر ہی ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ 19 دن سے کم مکے رہ رہا ہے. بعض مکے جاتے ہیں 15 دن رہے یا 14 دن رہے, پھر ادھر 10 دن کے لیے چلے گئے, پھر واپس ادھر 10 دن کے لیے, تو کہیں بھی نہ 19 دن پورے نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن چونکہ وہاں جا کے آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی, تو جماعت سے تو آپ نے پوری پڑھنی ہوگی نا. سنتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں, فرض پڑھ لیں جماعت سے, سنتے نوافل بے شک چھوڑ دیں, پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اور جب جماعت رہ جائے اپنی جماعت کریں, پھر آپ قصر پڑھ لیں اور نماز جمع بھی کر سکتے ہیں.